سوال کئی دفعہ اس کو میں جواب دے بیٹھا ہوں کہ ہر مرتبہ میری وجہ سے نہیں ہوا، لیکن ہمارے خاندان کے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا شروع سے ہی، جب سے میں سیاست میں میرے والد صاحب اگر ہم آئے تو ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارا مقابلہ تھا جو سدا بہار حکومتوں کے لوگ تھے، اور اس لیے ہمیں اپنی جدوجہد کرنی پڑی، اور اس میں سیاستدانوں کی جو لیڈرشپ پارٹیز کی تھیں مجھے ان کا زیادہ دخل ہے ہمیں بے گھر کرنے کا، اور اس طرح کے جو القابات ملتے ہیں کہ ہر مرتبہ پارٹی بدل لیتے ہیں۔ ہم اپنی مخلصی سے سیاست کرتا ہوں، اگر میں مفادات کی کرتا تو 3 دفعہ کنزیکٹیولی میں نے نہ بنتا، اور چوتھی دفعہ میں میدان میں کیوں آتا اگر میرے کریکٹر میں یہ فلا ہوتا۔ یہ میرے کریکٹر کا فلا نہیں ہے، یہ ایک مقدر اور قسمت کی بات ہے کہ ایسا ہوتا رہا ہے۔ حاصل پور میں یہ NE-186 کے ساتھ بنیادی مسائل میں سے جو مسائل ہیں وہ جس کو بہت زیادہ عوامی ایشو بنایا جا رہا ہے، اس میں یہ ہے کہ 7% جو خواتین ہیں وہ یہاں پہ زچگی کی وجہ سے فوت ہوتی ہیں۔ محکمہ صحت کا بہت بڑا ایشو ہے۔ 7 لاکھ کی پاپولیشن کے لیے یہ ہاسپٹل جو ہے کافی نہیں ہے، اور یہاں کا شعبہ حادثات بہت زیادہ چھوٹا ہے۔ عوام کو ہی بنیادی مسائل میں سب سے پانی کا بھی مسئلہ آ رہا ہے، جس میں سب سے زیادہ ہیپاٹائٹس کے مریض جو ہیں NE-186 کے دریافت ہو رہے ہیں۔ 7% مریض جو فوت ہو رہے ہیں وہ زچگی کے ہیں، اور 18% جو مریض فوت ہو رہے ہیں وہ اس کے ہیپاٹائٹس B اور C کے ہیں۔ اس میں سر آپ کا کوئی فوکس؟ وجہ کہ یہ دریا کے بند ہونے سے جو 35 سال دریا بند رہا، اور سب سوئل واٹر جو ہے وہ آرسینک ہے اس پوری بیلٹ کا، تو جہاں پانی کے لیول پہ وہ نیچے جاتا ہے تو وہ ہیپیٹائٹس کے لیے فٹ پانی ہے کہ ہیپیٹائٹس ہو جائے گا، اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اس پانی کو ایڈریس کرنے کے لیے جتنی بھی اسکیمیں آئی ہیں ان میں آپ کو گورنمنٹ کی فنکشنز جو ہیں ان کے اوپر آتا ہے حرف، چاہے ٹیوبویلز اس میں بہاول کنال پہ لگا کے اب جو پائپ لائن لائی گئی ہے، یہ بھی بار بار کئی جگہ پہ اب اس میں فلاز آ رہے ہیں۔ ورکنگ آف دا گورنمنٹ اینڈ امپلیمنٹیشن جو ہے اس کا یہ ہے سلسلہ جس میں کنٹرول گورنمنٹ نہیں پا سکی، اور خاص طور پہ جو PAC میں ہم نے دیکھا کہ جو سرکاری فنکشنریز ہیں وہ پیسہ اور جب یہ پروگرامز اور یہ پروجیکٹس بنتے ہیں اس وقت تو یہ بڑے زبردست طریقے سے پیش کرتے ہیں، لیکن امپلیمنٹیشن میں 90% فلا آ جاتا ہے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہیپیٹائٹس کی آپ نے بات کی، باقی بھی کیونکہ میں ہیلتھ منسٹر بھی رہا ہوں، باقی جتنے ملینیم گولز اچیو کرنے تھے پاکستان میں، چاہے وہ ہیلتھ میں تھے، چاہے وہ چائلڈ لیبر میں تھے، چاہے وہ ایجوکیشن میں تھے، کسی بھی شعبے میں ہم دنیا کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں۔ بلکہ کلین ڈرنکنگ واٹر کا جو پروجیکٹ ہے وہ ابھی تک PAC کے اندر وہ انڈر انکوائری ہے، جس کی ابھی تک رسپانسبلٹی ہی فکس نہیں ہو سکی، اور جتنا غیر ملکی پیسے سے یہاں امداد آئی ہے اس پہ بہت بڑا کوشچن مارک ہے۔ ہمارا تجربہ PAC میں یہی ہے کہ جو پاکستان کے خزانے سے چیزیں آتی ہیں ان کا پھر بھی آڈیٹر جنرل کا دفتر حساب لیتا ہے، اور اس میں لوگ پکڑے جاتے ہیں، لیکن فورن ایڈز جتنی آتی ہیں اس میں کہیں مثال نہیں ہے کہ کسی بڑی مچھلی کو پکڑا گیا ہو، خاص طور پہ کلین ڈرنکنگ واٹر کا پیسہ ہو، چاہے واٹر پارک کا پیسہ ہو، چاہے ایگریکلچر کا پیسہ ہو، یہ سارے کتابوں کی حد تک ہیں، نیچے گراؤنڈ گراس روٹ لیول پہ ٹریول ہی نہیں کیا۔ سر اس میں اس طرح ہے کہ اسمبلی کے ریکارڈ کے حساب سے ایک تو NFC ایوارڈ جو ہے وہ ٹوٹل جنوبی پنجاب کو ملتا ہے، لیکن وہ اوپر پنجاب میں لگا دیا گیا ہے، اور اس میں اسمبلی کے ریکارڈ کے حساب سے یہ بات ہے کہ آپ کو بہت کم بولتے دیکھا گیا ہے، اس کی خاص ریزن یا علاقے کے لیے، تو یہ NFC ایوارڈ جو ہے وہ اپر پنجاب لگتا ہے، جنوبی پنجاب کا حق ہے، تو یہ حق رسی ہو رہی ہے۔ اور پھر اس میں آپ میں بولتا نہیں وہ پڑھا نہیں ہے سر، آپ نے پل ڈیٹ والوں کا جو ہے، ہاں جی، نمبر 2 پہ میں ہوں، پوائنٹس آف آرڈر پہ نمبر 5 پہ میں اوور آل کارکردگی اسمبلی کی میری ہے، پانی کے مسئلے پہ، بجلی کے مسئلے پہ، سوئی گیس کے مسئلے پہ کون سی چیز ہے جس میں NFC ایوارڈ جو ہے وہ کونسل آف کامن انٹرسٹ کرتی ہے، اس میں اسمبلی کو دخل نہیں ہوتا، تو یہ کسی MLA کا اس میں کوئی دخل نہیں، یہ کونسل آف CCI جو ہے، کونسل آف کامن انٹرسٹ جو ہے، یہ ان کا کام ہے کہ NFC ایوارڈ جس طرح انہوں نے کیے ہیں
بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ یہ ایوارڈ ہو گیا ہے، پہلے تو یہ بھی نہیں تھا. تو اس کے آنے کے بعد پھر جو شہر بڑی آبادیوں کے مثلا لاہور میں کچھ پروجیکٹس ہوئے اور ملتان میں ہوئے اور پھر بہاولپور میں جو بگ سٹی الاؤنس آئے، تو ہر جگہ تو وہ نہیں آئے جس میں یہ کوئی ایم این اے کی اس سے باہر ہے. کیونکہ جو ہمارا پارلیمنٹری سسٹم ہے اس میں جو لیڈرشپس ہوتی ہیں وہ اپنی من مانی کرتی ہے، پارلیمنٹ کے ممبرز کا ایسا بھی کوئی ایسا دخل نہیں ہوتا ہے. سر اب یہاں پر ایک جو بنیادی مسئلہ بنا ہوا ہے اس علاقے میں، وہ سب سے بڑا مسئلہ کسان کا ہے، اور کسان نے اپنی ایک یونین بنائی ہے کسان اتحاد کے نام سے، تو اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں آپ؟ لیکن کسان تو بھٹو صاحب نے ختم کر دیے تھے. وہ تو انہوں نے ایسا وعدہ کیا کہ کسان کو تو یہاں نہ زمین ملی، وہ 7 مرلوں میں چلا گیا. اب کسان زیادہ دکاندار ہے یا سرمایہ دار ہے جو زمینیں خرید کر کے کاشت کر رہا ہے. تو یہ کسان کے نام کے اوپر ایک اور جو بھی تنظیمیں بن رہی ہیں، یہ تو اب ایگریکلچر تو ایک انڈسٹری بن گئی ہے. اب یہ کوئی مزدور کسان کا مسئلہ نہیں تھا، تو اب انڈسٹری کے طور پہ جب ایف بی آر نے ٹیکس لگانے شروع کر دیے تو اب تو یہ اس میں زمرے میں آئے گا. تو یہ جو تنظیمیں بن رہی ہیں یہ تو آؤٹ ڈیٹڈ ہے، یہ ان کی ضرورت کوئی نہیں ہے. یہ تو اب آئیں گی لیبر لاز کے انڈر اور ان کے نیچے آ کے، اور بزنس کمیونٹی اور آپ کی جو شہروں کی اور تحصیلوں کی آپ کی جو تاجروں کی جو ہیں بورڈ، ان کے الیکٹڈ جو ممبرز ہیں کامرس کے، یہ تو اب ان کے زمرے میں آ جائے گا. یہ تو ابھی ایک بہت بیک ڈیٹڈ چل رہا ہے کسان کا مسئلہ. کسان تو اب مزدور رہ گیا، کسان نہیں رہا. تو وہ ان کا لیبر کے نیچے آ جاتا ہے. زمیندار جو کر رہا ہے کاشت، وہ بڑی اب جو ہے وہ زیادہ خود کاشت کر رہا ہے، اور اس کو جو مسائل ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ بجلی نہیں ہے، اس میں ڈیزل مہنگا ہے، ان پٹ ساری مہنگی ہو گئی ہیں. تو کسان کا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تحریک صوبہ بہاولپور کی حمایت میں ہے یا سراکستان کی؟ دیکھو جی، جہاں تک ملک کی بہتری ہو، اور اس ملک کی اگر ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ اس قسم کی چینجز سے پاکستان انٹیکٹ رہ سکتا ہے، تو پھر سبھی ٹھیک ہے. اور اگر پاکستان کی بقا کو ہی خطرہ ہو کسی وجہ سے، اور یہ ایجنڈا غیر ملکیوں کے ہوں، تو پھر غیر ملکی ایجنڈے کے حق میں نہیں ہوں. پاکستان کے جو بھی ایجنڈا ہو اس کے میں فکر میں. بے شک سر، علاقے کی عوام آپ سے پیار کرتی ہیں، اس لیے آپ ماشاءاللہ 3 مرتبہ وہ اپنے اقتدار میں آئے ہیں. تو عوام کے لیے کوئی آپ میسج وغیرہ دینا چاہیں، یا پھر ان کی بقا کے لیے یا کوئی بھی ان کے مسئلوں کے لیے کوئی وعدہ وہ کر سکتے ہیں؟ وعدہ تو عوام سے بندہ اس ملک میں کر نہیں سکتا، کیونکہ جو سسٹم آف گورننس ہے یا گورنمنٹس جو یہاں فارم ہو رہی ہیں، وہ ابھی ہمارا ملک جمہوریت کے حساب سے جو ہندوستان جو برطانیہ میں 17ویں صدی میں جو حالات تھے ہمارے ابھی وہی چل رہے ہیں. تو پارلیمنٹ اتنی میچور نہیں ہوئی کہ میں کوئی وعدہ کروں کہ میں یہ کروں گا، لیکن میں اپنے طور پہ ہمیشہ کرتا رہتا ہوں اور جو مناسب سمجھتا ہوں اپنے علاقے کے لیے. لیکن عوام کے لیے ایک ہی پیغام ہے کہ ویسے تو غریب آدمی بے حد انصاف کرتا ہے، بے انصافی کے ساتھ غریب کھڑا نہیں ہوتا. چند لوگ خرید ہو سکتے ہیں جن کو شوق ہو، غریب خرید نہیں ہوتا اور نظریات پہ چلتا ہے. تو بہرحال اس الیکشن میں کم از کم یہ کریں کہ یہ لوگ جو ہیں ہمیشہ ہی اپنی دانائی سے اور مشترکہ دانائی سے لوگوں کو الیکٹ کرتے ہیں. تو ایک ایسی لوگوں کو الیکٹ کریں گے کہ جو قوم اور ملک کے لیے اچھے ثابت ہوں. کیونکہ اب جو ہمارے جیسے پرانے ہمارے تو ریکارڈ ان کے سامنے ہیں، لیکن جو نئے انداز سے جو آ رہے ہیں اور ان کو عوام سمجھنے کی کوشش کریں، پرکھیں اور بہتر آدمی لیں. ایم پی آپ کے کنفرم ہو چکے ہیں سر؟ ابھی پارٹی نے کوئی فیصلہ نہیں کیا. سب نے وہ پارٹی، میرا فیصلہ بھی ابھی تک کوئی ٹکٹ نہیں ملی. تو یہ جب ٹکٹس ایشو ہوں گی تو پھر حتمی طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ فیصلہ ہو گیا. کیوں؟